کسی تانترک نے نہیں بتایا بلکہ یہ وظیفہ خود قرآن نے بتایا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت قحط سالی ہے، کال پڑ رہا ہے، آپ دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بارش کا نزول ہو جائے۔ فرمایا استغفار کیا کرو، بارش نازل ہو جائے گی۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، وہ کہنے لگا، حضرت میرے لیے دعا کریں، غریبی ہے، مفلسی ہے، کہیں سے مال نہیں آ رہا ہے، آپ دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں کہ میرے پاس مال آنے لگ جائے۔ تو فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، کہنے لگا، حضرت میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، میری اولاد بچتی نہیں ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری مجھے اولاد کی دولت سے اللہ نواز دے۔ تو فرمانے لگے استغفار کیا کرو، اولاد مل جائے گی۔ ایک چوتھا شخص حاضر ہوا، وہ کہنے لگا، حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، میرا باغ وہ سوکھتا جا رہا ہے، میری کھیتی سوکھتی جا رہی ہے، آپ ایسا کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا کر دیں کہ میری کھیتی سرسبز و شاداب رہے۔ تو فرمانے لگے استغفار کیا کرو۔ یہ چاروں شخص جب چلے گئے تو پاس میں حضرت ربی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کے پاس میں 4 آدمی آئے اور چاروں نے الگ الگ اپنی پرابلم رکھی، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا، سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو؟ تو فرمانے لگے یہ وظیفہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے بلکہ یہ وظیفہ خود قرآن نے بتایا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں فَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم استغفار کرو، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بہت بڑا غفور و رحیم ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ استغفار کے بدلے میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کے بدلے میں اللہ آسمانوں سے بادل بھیج کر موسلا دھار بارشیں برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے اور فرما بردار بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی استغفار کی برکت سے تمہیں مال بھی ملے گا اور تمہیں فرما بردار اولاد بھی ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اور تمہارے لیے باغات لگا دے گا۔ یعنی اگر نہر تمہارے گھر تک نہیں بھی پہنچی اور باغ نہیں بھی لگا تب بھی نہر سے اور باغ سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ ضرور تمہارے گھر تک پہنچیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ استغفار کیا جائے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ میں توبہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ انہ کان غفارا میں اشارہ ہے کہ صرف زبانی استغفار کافی نہیں ہے بلکہ استغفار کے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا۔ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے کہہ رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم استغفار کرو اور پھر توبہ بھی کرو، تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائی جائیں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور استغفار اور توبہ کی برکت سے تمہاری طاقت میں اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں تمہارا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، تمہارا مقام بڑھ جائے گا، تمہاری مضبوطی بڑھ جائے گی۔ یہ سب استغفار اور توبہ کی برکت سے ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے سارے سامان مہیا کر دیے جائیں گے صرف استغفار اور توبہ کی برکت سے، جس کو سورہ ہود کے شروع میں رب العالمین فرما رہا ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، استغفار کرو اور پھر توبہ کرو، ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، موت تک تمہارے لیے بہترین سامان زندگی مہیا کر دیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو جعل اللہ لہ
जअल अल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़ मखरजा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर तंगी से, हर परेशानी से, हर तकलीफ से एग्जिटिंग अता फरमाएंगे, नजात अता फरमाएंगे। व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, और हर टेंशन से अल्लाह तबारक व तआला नजात अता फरमाएंगे। इसी को कुरान करीम दूसरे मकाम पर इस अंदाज से फरमा रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, आप मुझे मशवरा दें, कोई ऐसी राह बताएं कि मेरे कारोबार में, मेरी तिजारत में तरक्की हो। तो हज़रत उमर ने पूछ लिया, बेटे क्या तूने कुरान पढ़ लिया? तो वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन कुरान तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले जाओ कुरान को पूरा पढ़ो, फिर मेरे पास आना, मैं तिजारत के गुर और राज तुझे बता दूंगा। वो शख्स गया और कुरान पढ़ने लगा। कहता है कुरान पढ़ते पढ़ते एक आयत आ गई जिसने मुझे तिजारत के और कारोबार के राज समझा दिए। मैंने उस पर अमल किया तो मुझे ऐसी रोज़ी दी गई, मुझे इतना माल मिला कि वक्त ही नहीं मिला कि दोबारा हज़रत उमर से मुलाकात करूं या बात करूं। अचानक एक दिन मुलाकात हो गई तो हज़रत उमर ने फरमाया, ओ बंदे खुदा, अभी तक तेरा कलाम मुकम्मल नहीं हुआ, कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, तू दोबारा मशवरा करने नहीं आया? अर्ज़ करने लगा, अमीरुल मोमिनीन जो मशवरा मैं आपसे लेना चाहता था वो मशवरा मुझे कुरान ने दे दिया। कुरान ने मुझे तिजारत के बारे में ऐसा नुस्खा बताया, जब मैंने उसको अपनाया है मुझे इतना माल मिला है कि हज़रत वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपसे मुलाकात करूं और बात करूं। हज़रत उमर ने फरमाया, वो कौन सा नुस्खा है, ज़रा हमें बताइए। तो कहने लगे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु, कुरान ने कहा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर परेशानी से, हर तंगी से, हर टेंशन से उसको एग्जिटिंग अता फरमाते हैं, नजात अता फरमाते हैं, और रोज़ी ऐसी जगह से देते हैं जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि रोज़ी के दरवाज़े खुल जाएं, बंदिशें खुल जाएं, खामोखा किसी पे शक न किया करें कि जो है पड़ोसी ने करा दिया या भाभी ने करा दिया या फलां ने करा दिया। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा कराने वाला है वो हमारे खुद के गुनाह हैं, जो है बंदिश का ज़रिया बन जाते हैं। इसलिए फरमाया गया तुम इस्तिग़फ़ार करो और अपने गुनाहों से तौबा करो तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला रोज़ी के दरवाज़े खोल